بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ہم آپ کو MQM پاکستان بہادر آباد کے اہم فیصلے کے حوالے سے بتاتے چلیں، اور وہ اہم فیصلہ کیا ہے پہلے تو ہم یہ بتا دیں آپ کو کہ MQM پاکستان جو بہادر آباد ہے ان میں فیصلہ کرنے کی، کسی بھی قسم کا فیصلہ کرنے کی کوئی صلاحیت باقی ہی نہیں رہی۔ قابلیت تو پہلے ہی نہیں تھی، اب فیصلہ کرنے کی اہلیت اور صلاحیت بھی باقی نہیں رہی، اور وہ سارے ایسے فیصلے کر رہے ہیں جو بعد میں ان کو بدلنے بھی پڑتے ہیں، افسوس بھی کرنا پڑتا ہے اس کے اوپر، ان فیصلوں پر، لیکن اور بعض اوقات تو یو ٹرن بھی لینا پڑتا ہے۔ کل ہفتے کے روز 18 فروری کو MQM پاکستان کا ایک اہم اجلاس جو ہے رابطہ کمیٹی کا، سینئر ڈپٹی کنوینر نسرین جلیل صاحبہ کی صدارت میں ہوا تھا، اور جو خبر آئی تھی جو MQM کا عارضی مرکز ہے بہادر آباد، وہاں سے جو پریس ریلیز تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ نسرین جلیل کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں ضمنی الیکشن جو ہو رہے ہیں 16 مارچ کو، اس میں حصہ لینے کے لیے جائزہ لیا گیا، اور امیدوار جو نامزد کیے گئے ہیں ان کو حتمی شکل دینے کے لیے غور کیا گیا، اور پھر ملک کی معاشی صورتحال، دہشت گردی کے بعد، یعنی ایک روز پہلے تک تو اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا، جو خبر دی خود MQM نے، کہ ضمنی الیکشن میں حصہ لیا جا رہا ہے، امیدواروں کو حتمی شکل دینے پہ غور ہو رہا ہے، اور بڑی تیاریاں، اور ایک اور بات بھی یہ کہی گئی تھی کہ ایک بہت بھرپور جو ہے ایک کوئی احتجاجی، اور کل ہی کے اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا تھا خبر کے مطابق کہ آئندہ آنے والے دنوں میں MQM پاکستان بھرپور عوامی طاقت کا مظاہرہ کرے گی۔ اب وہ اس کے لیے ان کا یہ بھی خبر میں تھا کہ جی اس کی جو باقاعدہ تاریخ ہے اس کا اعلان کر دیا جائے گا۔ آج اتوار کے روز ایک پھر اجلاس ہوتا ہے، اس کی صدارت بھی سینئر ڈپٹی کنوینر نسرین جلیل صاحبہ فرماتی ہیں، اور اس میں جو سینئر ڈپٹی کنوینر ہیں مصطفیٰ کمال، ڈاکٹر فاروق ستار اور جو دیگر سارے لوگ ہیں وہ شریک ہوتے ہیں۔ اور آج جو فیصلہ کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ جی ملک کی جو معاشی صورتحال ہے، جو بحرانی کیفیت ہے، اس کی وجہ سے ہم ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ہم نے تو کئی روز پہلے یہ بات بتائی تھی، اور ہم بار بار اس سے بھی کافی پہلے ہم آپ کو بتاتے رہے کہ اب MQM پاکستان کے پاس کسی بھی قسم کا الیکشن لڑنے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں ہے۔ ہم نے اس کی تفصیل بھی آپ کو بتائی تھی کہ MQM پاکستان کے پاس نہ تو پیسے ہیں اخراجات کرنے کے لیے، جو بھاری اخراجات ہوتے ہیں الیکشن کے اوپر، پھر نہ تو ان کے پاس کارکنوں کی وہ نفری ہے، اور یہاں تک کہ ان کے پاس باقاعدہ مناسب جو امیدوار ہیں وہ تک نہیں ہے۔ پھر جب الیکشن ہوتا ہے تو ایک بڑی تعداد پولنگ ایجنٹس کی، پولنگ کیمپ، سارے وسائل، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا، یا دستبردار ہوئے تھے۔ بائیکاٹ تو اس لیے نہیں وہ نام لیتے کہ جی وہ تو الطاف کا بائیکاٹ ہے، اس میں شامل ہو جائیں گے۔ تو کام وہی کر رہے ہیں جو الطاف حسین صاحب کر رہے ہیں، لیکن ان کو اون کرنے کو تیار نہیں ہے، اپنے روحانی باپ کو، جنہوں نے ان کو آج اس قابل بنایا، اس بام عروج تک پہنچایا، اس کا نہ تو نام لینے کو تیار ہیں، نہ اس کے کسی اقدام کو اون کرنے کو تیار ہے۔ کام وہی کر رہے ہیں چونکہ کوئی اور چارہ ہے نہیں۔ تو آج کے اجلاس میں ملک کی معاشی صورتحال کا بہانہ بنا کے MQM پاکستان بہادر آباد نے جو 16 مارچ کو جو ضمنی الیکشن ہے، جس کی پوری تیاری MQM کل ایک روز پہلے تک کہا تھا کہ جی ہم امیدواروں کو حتمی شکل دینے پہ غور، تو وہ ضمنی الیکشن سے فرار ہو گئی ہے MQM پاکستان، اور کہا کہ جی ہم حصہ نہیں لیں گے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ PDM کی جانب سے رابطہ کیا گیا تھا MQM پاکستان سے، اور جو وزیر اعظم شہباز شریف، ان کا بھی رابطہ ہوا تھا ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب سے، اور وزیر اعظم نے بھی یہ ریکویسٹ کی تھی کہ چونکہ جناب ہم بھی حصہ نہیں لے رہے، آپ بھی حصہ نہ لیں۔
تو اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ ایم کیو ایم پاکستان حصہ نہیں لے گی. تو وہی ہوا جو بات ہم بہت پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان نے آخر کار فرار حاصل کرنی تھی اور وہ فرار حاصل کر لی. ضمنی الیکشن سے میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کر لیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ایم کیو ایم آخر چاہتی کیا ہے. آپ نے دیکھا جو ایم کیو ایم نے جس دھرنے کا اعلان کیا تھا خوارہ چوک پر، وہ بھی اس لیے ملتوی کر دیا کہ وہ میچ ہو رہا تھا، وہ کوئی عسکری مشقیں ہو رہی تھیں جس کی تیاری، جس کی تاریخ کئی ماہ پہلے سے جو ہے وہ موجود ہوتی ہے. انہوں نے تو 10 روز پہلے اعلان کیا تھا تو وہ بہانہ بنا لیا. پھر اس کے لیے بھی گورنر سندھ صاحب تشریف لائے، وہ پیپلز پارٹی کا پیغام لے کے گئے، پیپلز پارٹی نہیں آئی. پھر اس کے بعد چند روز بعد پیپلز پارٹی اور حکومت سندھ کا ایک وقت بہادر آباد گیا، چونکہ آخر وہ آنسو تو پوچھنے تھے، کہیں نہ کہیں تو کوئی ساکھ کو بہتر کرنے کے لیے کچھ کرنا تھا. تو انہوں نے بڑی ریکویسٹ کی، ہاتھ پیر جوڑے کہ بھائی وہ گورنر صاحب تو ہمارے اپنے آدمی ہیں. وہ آ گئے تھے اور انہیں کہہ دیا تھا، ہم نے ملتوی کر دیا، حکومت سندھ کے لوگ تو آئے ہمارے پاس، ہمیں لوگوں کو کم از کم کچھ تو بتانے کو ملے کہ دیکھیے جی حکومت سندھ ہم سے رابطہ کر رہی ہے. تو حکومت سندھ آئی، وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ صاحب آئے، اور جو مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ اور جو سینئر ڈپٹی کنوینر ہے مصطفیٰ کمال، انہوں نے کہا جی حکومت نے ہمارا مطالبہ مان لیا ہے، بہت بڑا مطالبہ مان لیا ہے، بہت بڑی فتح ہو گئی ہے، اور یہ کہا ہے کہ بس 24 گھنٹے میں جو ہے وہ نوٹیفیکیشن آ جائے گا یو سی سے متعلق، حلقہ بندیوں سے متعلق. وہ 24 گھنٹے تو کیا، آج کئی روز گزر گئے اس بات کو، کسی قسم کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں. یعنی جھوٹ پہ جھوٹ. پھر یعنی ایک طرف تو ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وفاقی حکومت کا حصہ ہے اور بہت اہم جماعت ہے پی ڈی ایم کی، اور جب پی ڈی ایم میں شامل ہے تو ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی بھی پی ڈی ایم میں، سندھ حکومت بھی پی ڈی ایم میں، تو اس کی بھی جو ہے اتحادی ہے، گو کہ وہ قبول نہیں کرتے کہ ہم اتحادی. جبکہ پیپلز پارٹی نے تو پوری ایک لسٹ جاری کی تھی جو مراد اور جو عہدے پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کی حکومت بننے کے بعد اپریل 2022 میں جو ایم کیو ایم کو دیے ہیں، اس کی تو پوری ایک فہرست جاری کی تھی، جس میں کہ جی وہ پورٹ اینڈ شپنگ کی وزارت جو ہے وہ ہمارے کہنے پہ دی گئی پیپلز پارٹی کے، یعنی قائمہ کمیٹی کی چیئرمین شپ، اور وہ واٹر بورڈ میں جو ہے ایک وائس چیئرمین شپ، اور اس طرح کے کئی عہدے. پھر وہ ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سیز کے. تو جب آپ کسی حکومت سے اتنی مراعاتیں لے رہے ہو اور اس کا حصہ بھی اتحاد بھی آپ کا ہے، آپ کہتے ہیں کہ اتحاد نہیں ہے. اچھا، پھر اتنا اتحاد ہوتے ہوئے، اتنی مراعات لیتے ہوئے بھی آپ کا ایک کارکن جو ہے، جو ضمنی الیکشن میں امیدوار بھی تھا آپ کا، اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. کوئی اب تک پتہ نہیں ہے اس کا، آصف خان کا، کہ اس کو کیوں اٹھایا، اس کو رہا کیوں نہیں کیا جا رہا. یعنی آپ کا گورنر ہے، آپ حکومت کا حصہ ہے. حکومت سندھ میں بھی اس لیے کہ آپ نے ایڈمنسٹریٹرشپ لی ہوئی ہے تو حکومت سندھ کا بھی آپ حصہ ہیں. صرف یہ ہے کہ وزارتیں آپ نے نہیں لی، بس کیبنٹ میں آپ نہیں ہیں، لیکن اندرون خانہ تو آپ کا پورا ان کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے. اس کے باوجود آپ کا ایک کارکن اٹھا لیا جاتا ہے، آصف خان، اور اس کا اب تک، یعنی آپ اگر ایک اپنے کارکن کو جو آپ کا ضمنی الیکشن میں امیدوار تھا، اس کا 4 دن بعد بھی آپ کو نہ پتہ چلے، باقی کسی کو تو چھوڑیں، آپ خود آپ کو نہ پتہ چلے اور آپ کچھ نہ کر سکیں، تو پھر یہ ساری حکومت میں رہنا، وفاق میں یا سندھ میں یا گورنرشپ اور یہ ایڈمنسٹریٹرشپ، تو مقصد ہے آپ کو تو پھر کوئی اور کام کرنا چاہیے. پھر اب ایم کیو ایم پاکستان میں کسی قسم کے فیصلے کرنے کی صلاحیت، اہلیت بھی واقع نہیں رہی. یعنی اس سے پہلے بھی آپ نے بلدیاتی الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا اور آخری وقت تک یہ آتے ہی رہی خبر کہ جی ہم تیار ہیں بلدیاتی الیکشن لڑنے کو. سب کو کارکنوں کو ہدایت دے دیے جائیں، جا کے پولنگ کیمپ لگا دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں. اور پھر رات 1:30 بجے 2 بجے کہا کہ جی ہم 10 بردار ہو گئے رات کی تاریکی میں.
یعنی پہلے کچھ فیصلہ، پھر آخری وقت میں کچھ فیصلہ، پھر جب یہ فیصلہ ہو گیا تو اس کے بعد کہ جی وہ ضمنی الیکشن میں ہم جائیں گے، اور ضمنی الیکشن میں چلے گئے، امیدوار نامزد کر ایک روز پہلے اجلاس کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لڑیں گے، ایک روز بعد کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نہیں لڑیں گے۔ تو یہی تو دیکھیں نا، ایک سیاسی جو بصیرت ہوتی ہے سیاستدانوں کی، وہ نظر آنی چاہیے، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہاں یہ سیاسی بصیرت ہے، یہ اہلیت ہے، یہ صلاحیت ہے۔ چلے جی کوئی بات نہیں، ناکامیاں ہو رہی ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم رہنماؤں میں، لیڈروں میں اتنی سیاسی بصیرت، اتنی سیاسی اہلیت، صلاحیت تو ہے کہ یار کہ وہ بر وقت فیصلے کر رہے ہیں، لیکن جب یہاں وقت گزر جاتا ہے اس کے بعد بھی فیصلے نہیں کر پاتے۔ تو ناظرین، یہ تو ایم کیو ایم پاکستان کی صورتحال ہے۔ اب دیکھتے ہیں وہ جو ایک بہت بڑے طاقت کا جو مظاہرہ کرنے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے، اس کی تاریخ کا اعلان، وہ حالات خراب ہیں، دہشت گردی ہے، معاشی صورتحال تو پچھلے مہینے بھی تھی جب 15 جنوری کو بلدیاتی الیکشن ہو رہے تھے، اس وقت آپ نے نہیں بتایا، اور دہشت گردی کے واقعات پہلے بھی ہو رہے تھے، اب بھی ہو رہے ہیں۔ تو اچھا، پھر جو شہر میں جو لوٹ مار ہے، جس طرح عام شہریوں کو، غریب اور معصوم شہریوں کو ایک چھوٹے سے موبائل کے لیے، جس طرح موبائل چھیننے کے لیے جس طرح جو ہے وہ ان کی جان لے لی جاتی ہے، 7 بہنوں کا بھائی ایک تھا، اس کی جان لے لی گئی، کوئی ری ایکشن نہیں ہے ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے۔ بجلی کے نرخ بڑھ گئے، کوئی سوائے ایک چھوٹا سا کوئی اخباری بیان۔ بھائی آپ وفاقی حکومت میں، بجلی کا محکمہ تو وفاقی حکومت کا ہے، گیس کے جو ہے وہ ریٹ بڑھ رہے ہیں، آپ وفاقی حکومت میں ہیں، سوئی سدرن گیس جو ہے وفاقی حکومت کا حصہ ہے، پھر سندھ میں بھی آپ کسی نہ کسی طرح حصہ ہے۔ تو عوام پہ جو اتنے مہنگائی کے، بجلی کے، گیس کے، پیٹرول کے، ڈالر کے جو بم پہ بم گرائے جا رہے ہیں، اور آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے، تو سب سے کم از کم کوئی اور نہیں چھوڑتا مراحت اور سہولتیں، تو آپ ہی چھوڑ دیں۔ چلیں آپ وزارت نہ چھوڑیں، بیٹھے رہیں آپ وزارت، 2 وزیر ہیں نا آپ کے، 3 وزیر، ایک وہ ایڈوائزر، اور نہ چھوڑیں۔ سرکاری گاڑیاں تو چھوڑ دیں، سرکاری رہائش گاہیں تو چھوڑ دیں، سرکاری پیٹرول اعلان کر دیں کہ جناب ہم ایک غریب طبقے کے نمائندہ لوگ ہیں، ہمیں غریب لوگ ووٹ دیتے ہیں، اور آج غریب جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے، ہم گاڑیاں واپس کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم وزارت نہیں چھوڑ رہے، کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں ان کے مسائل کو حل کریں گے، آواز اٹھائیں گے، لیکن گاڑیاں، کیونکہ گاڑیاں ہیں ہمارے پاس، ہم کوئی پیدل نہیں ہیں، جو بھی ہمارے گھر کی چھوٹی سی گاڑی اسی میں جائیں گے، پیٹرول بھی اپنی جیب سے استعمال کریں گے، ہمارے بڑے بڑے کاروبار پہلے سے موجود ہیں، ایسا کوئی نہیں ہے۔ سرکاری رہائش گاہیں بھی چھوڑیں، اور جو مفت کی بجلی لیتے ہیں وزراء، ارکان اسمبلی، وہ کہنے جی ہمارے لوگ بجلی کا بل نہیں دے پا رہے، ہم مفت کی بجلی نہیں لیں گے، ہم بھی بل دیں گے، ہم بھی گیس کا بل دیں گے، ہم بھی جو فلاں چیزیں ہیں جو ساری جو غریب آدمی دے رہا وہ، یہ تو اچھا آپ اگر ایم کیو ایم جو ہے غریبوں کی جماعت ہے، متوسط طبقے کی جماعت ہے، یہ پہل کر دے تو ممکن ہے کہ شرم آ جائے مسلم لیگ نون کے لوگوں کو، ممکن ہے کہ شرم و حیا ہو جائے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو، اور مولانا فضل الرحمان جو بڑا اسلام کا اور دین کے کا دعویٰ کرتے ہیں، کہاں ہے ان کا دین اور کہاں ہے ان کا اسلام، کہ ان کے وزراء نے جو ہے وہ ساری مراحت، ساری سہولتیں حاصل کی ہوئی ہیں۔ تو ایم کیو ایم کوئی ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ متوسط طبقے کی ان کا دعوے دار ہے جماعت، تو آپ ہی اعلان کر دیں کہ جی ہمارے 2-3 وزیر جو بھی ہیں وہ سرکاری گاڑی نہیں لیں گے، سرکاری پیٹرول نہیں لیں گے، سرکاری رہائش گاہ نہیں لیں گے، مفت بجلی نہیں لیں گے، مفت ٹیلی فون نہیں لیں گے، اور جو مفت کے دورے نہیں کریں گے، چونکہ ان کے پاس اتنے وسائل ہیں، اور چھوٹا موٹا اپنا جو بھی ہے ہم سادگی سے زندگی، کوئی پروٹوکول نہیں لیں گے، ایک وزیر کے لیے، ایک ایم این اے، ایم پی اے کے لیے کوئی 10-10، 20-20، 50-50 جو ہے پولیس اہلکار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ان کی وجہ سے، وی آئی پی پروٹوکول کی وجہ سے عام آدمی کو جو ہے حفاظت کے لیے پولیس نہیں ملتی۔ اور رینجرز تو خیر ان کا کام تو صرف ناکے لگانا ہے، صرف بس کھڑے ہوئے، اور وہ کھڑے رہتے ہیں، ان کا کھڑا رہنا ہی بہت ہے۔ تو جناب بہت ساری اس حوالے سے باتیں، تو اس پہ صرف باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے
آج جن کے پاس حکمرانی ہے وہ کم از کم کچھ تو عمل کر کے دکھائیں. سارا ملبہ سارا بوجھ غریبوں کو نہ ڈالیں. اب ایک نیا سلسلہ ہو گیا جی وہ آڈیو لیک ہو گئی ہے. وہ بھائی یہ کیا مذاق ہے آڈیو لیک. اچھا پھر عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو لے کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں, ان کا دفاع کر رہے ہیں. آپ عمران خان صاحب یہ بتائیں آڈیو جو لیک ہوئی ہے وہ صحیح ہوئی ہے یا غلط ہوئی ہے؟ اس میں جو باتیں آپ نے کی ہیں, جو سی سی پی او لاہور تھا ڈوگر جو ہے, یہ آپ یاسمین راشد کہتی ہیں, عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ان کا حق ہے کہ وہ ان سے بات کریں. کیوں بھائی, کس بات کا حق ہے ان کا کہ وہ سی سی پی او سے یہ کہیں, وہ ڈوگر سے کہیں گے کہ آپ کو آرڈر ملے نہیں ملے؟ اچھا نہیں ملے تو مل جائیں گے, ہمارے سپریم کورٹ میں لوگ بیٹھیں, پرویز چودھری پرویز الہی. تو آپ تو یہ بتائیں کہ آڈیو لیک ہونا بالکل غیر قانونی کام ہے, نہیں ہونی چاہیے. لیکن ان آڈیو میں جو آپ خلاف ریاست بات کر رہے ہیں, ریاست کے خلاف جو پلان آپ بنا رہے ہیں, جو شوکت ترین نے کیا تھا ریاست کے خلاف, ان کا ایک وزیر خزانہ پنجاب کا کہہ رہا تھا سر اس سے ریاست پہ تو فرق نہیں پڑے گا فلاں. انہوں نے کہا جی ریاست پہ کیا, آپ کے چیئرمین پہ پرچے کٹ رہے ہیں, آپ ریاست کی بات کر رہے ہیں, چھوڑے ریاست کو, آپ چیئرمین کو دیکھیں. تو جب اس قسم کی گفتگو ہوگی, یا تو آپ انکار کر دیں کہ وہ گفتگو جو ہے وہ جعلی ہے, فیک ہے, فرانسک آڈٹ کرائیں اس کا. لیکن اگر گفتگو صحیح ہے تو آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ جو ہے اس قسم کی باتیں کریں؟ ٹیلی فون جو ہے آپ ٹیلی فون کریں, ٹیلی فون پہ کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن وہ ٹیلی فون کال جس میں آپ کوئی ریاست کے خلاف بات نہ کریں, کوئی عدلیہ کو مینیج کرنے کی بات نہ کریں, ججوں سے بات نہ کریں. ایک جج تھے نا جسٹس عبد القیوم, جسٹس قیوم ملک, استعفیٰ دیا تھا نا انہوں نے. باقی جس کی ویڈیو آئی ہے, آڈیو لیک ہوئی ہے, ان کو بھی تو اسی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ وہ اب جج بننے کے قابل یا جج کی سیٹ پہ بیٹھنے کے قابل رہیں کہ نہیں رہیں. جب ان کی اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں تو وہ کم از کم کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جج کی سیٹ پہ بیٹھے؟ تو آڈیو لیک کا مذاق چل رہا ہے, کوئی فکر نہیں ہے عام آدمی کی, غریب آدمی کی, اور مزے سے عیش کر رہے ہیں, غیر ملکی دورے ہو رہے ہیں, وزیر اعظم ہاؤسوں میں بڑے بڑے, اور پتہ نہیں اس کے علاوہ کتنے وہ اسلام آباد کلب کتنے ایکڑ کا ہے, اس کا کرایہ صرف اتنا معمولی سا, اور اس طرح کی بہت بڑی بڑی رہائش گاہیں جو سرکاری لوگوں کے قبضے میں ہیں, ان کے استعمال میں, ہزاروں ایکڑ پر جو اراضی ہے وہ ان کے استعمال میں, ان کی رہائش گاہیں, سینکڑوں ایکڑ رقبے پر ان کی, جہاں وہ گھڑ سواری کرتے ہیں, گاڑیاں وہ ہیں جو کسی کے پاس نہیں ہیں. تو آپ صدر لوگوں کے ٹیکسوں کے اوپر, غریب عوام کے ٹیکسوں کے اوپر اتنی بڑی بڑی مراعتیں آپ نے لی ہوئی ہیں. کوئی خدا کا خوف کریں کہ جب ملک ٹھیک ہے, جب آپ نے جو تھا اس وقت کوئی اتنے برے حالات نہیں, اب تو بہت زیادہ برے حالات ہیں, آپ بم پہ بم گرائے جا رہے ہیں مہنگائی کے اور ہر قسم کے لوگوں پر. تو ایک تو ناظرین یہ بات ہے. دوسری جانب بانی و قائد ایم کیو ایم الطاف حسین مسلسل جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر کے وارن کر رہے ہیں. ان کی ایک تازہ تحریر جو ہے اس حوالے سے بھی انہوں نے جو ہے بالکل بہت ساری چیزوں سے جو ہے وہ قبل از وقت آگاہ کر دیا ہے. وہ بڑی امپورٹنٹ انہوں نے باتیں کی ہیں. جو تازہ تحریر ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ وارن کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ تاریخ کی روشنی میں بڑی بڑی سلطنتوں کا دورانیہ 50 برس سے 100 برس, 100 برس سے 200 برس, 200 برس سے 700 برس تک بتایا جاتا ہے. اسی طرح چھوٹی بڑی حکومتوں سلطنتوں کے خاتمے کا دورانیہ یعنی اس مملکت کے جغرافیے کا بدل جانا اور ٹوٹ جانا 20 سال سے شروع ہو کر 80 برس یا 100 برس بتایا جاتا ہے. تاریخ کے طالب علم میری بیان کردہ باتوں کی تصدیق کے لیے تاریخ کا مطالعہ کریں. اسی طرح کسی بھی ملک کی فوج اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے اپنے ہی ملک کے لوگوں کا ماورائے عدالت قتل کرنا, عوام کا گرفتار کر کے لاپتہ کیا جانا
गिरफ्तार किए जाने वालों की मख्शुदा लाशें सड़कों, शाहराहों, वीरानों या दरिया व समंदर बुर्द किए जाने का अमल रोज़मर्रा का मामूल हो और इस मुल्क की छोटी अदालत से लेकर बड़ी अदालत तक ताकतवर कुव्वतों के ज़ेर असर हों या उनके अहकामात को आमन्ना व सदकना समझने लगें, तो फिर वहाँ ताकतवर कुव्वतों और इनसे जुड़े रहने वाले इदारों पर इज्तिमाई या इनफरादी मज़ाहमती हमले शुरू हो जाते हैं। और जहाँ जहाँ जिस जगह इनकी मौजूदगी नज़र आती है, ऐसी जगहों पर ताकतवर लोगों के एहलकारों को भी निशाना बनाया जाने लगता है। और जब इस किस्म के हमले रोज़मर्रा का मामूल बन जाएं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमलों का यह सिलसिला मुमलिकत को सिविल वार की तरफ ले जाता है। ऐसी जाबिर ताकतवर हुकूमतों के ख़िलाफ़ छोटी बड़ी मज़ाहमत के आगाज़ का दौरानिया 20 बरस से लेकर 80 बरस या ज़्यादा से ज़्यादा 100 बरस तक जारी रहता है। और बिलाखिर इस मुल्क का या तो जोग्राफिया तब्दील हो जाता है या फिर मुल्क के लिए नुकसानदेह होता है, मुल्क का नुकसान इसका मुकद्दर बन जाता है। अपनी इस तहरीर के आखिर में अल्ताफ़ हुसैन ने कहा कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जालिम व जाबिर हुक्मरानों और ताकतवर कुव्वतों का एक दिन खात्मा इनका मुकद्दर होता है। हमेशा कायम और दायम रहने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की है। तो ये एक जनरल सी बात है जो उन्होंने ज़ाहिर है कि एक दुनिया का जो एक फ़लसफ़ा पेश किया है, एक जनरल बात की है, तारीख़ के हवाले से बात की है। लेकिन ज़ाहिर है कि इसका जहाँ भी इस तरह की चीज़ें अगर वाक़तन हो रही हैं, तो वो उनको ज़रूर इस हवाले से जो है वो सोच विचार करनी चाहिए, फ़िक्र करनी चाहिए और अपने मामलात को जो है वो बेहतर करना चाहिए। तो नाज़रीन, ये हमारी आज की गुफ्तगू। और इससे पहले कि मैं आपसे इस नशिस्त से इजाज़त लूँ, मेरी आपसे गुजारिश कि आप थिंक टीवी HD चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर भी करें और लाइक भी करें। इसके साथ ही आज की इस नशिस्त से साबिर अली को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।